السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ سیدھے رستے سے الگ ہو رہے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں دور کر دیں تو پھر بھی وہ اپنی سرکشی پر اڑے ہوئے بھٹکتے پھریں گے۔ سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 74 75 یعنی 74 اور 75 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں کا جو تعلق ہے وہ پچھلی آیتوں سے ہے۔ ایک بار پھر آیتوں کو سنیے اور اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لناکبون، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ سیدھے رستے سے الگ ہو رہے ہیں، یعنی ان کو سیدھا رستہ نہیں چاہیے، صراط مستقیم نہیں چاہیے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم بھی کر دیں اور ان کی تکلیف جو پہنچ رہی ہے اس کو دور بھی کر دیں تو وہ لوگ اپنی سرکشی میں اڑے ہوئے بھٹکتے پھریں گے۔ اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، آیت نمبر 68 سے لے کر کے 73 تک، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین جو اپنے شرک پر اڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت، جو توحید، جو اللہ کا رستہ، جو صراط مستقیم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کو وہ لگاتار جھٹلا رہے ہیں۔ وہ جھٹلانے کی کئی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں مان رہے، ہم اس لیے نہیں مان رہے، ہم اس لیے نہیں مان رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر بیان فرمایا کہ جو وہ بہانہ کر رہے ہیں یا جو وجہ بیان کر رہے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے، وہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات یہ بیان کی کہ وہ لوگ قرآن کریم کو نہیں مان رہے، کہتے کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ اگر وہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کریں اور قرآن کریم کے اندر جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں ان باتوں کو وہ سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات لے کر کے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ وہی باتیں ہیں جو پچھلے نبیوں کے اوپر اللہ نے نازل فرمایا، اور یہ وہی باتیں ہیں جو پچھلے نبیوں سے ان کے باپ داداؤں نے سنا، کوئی الگ بات نہیں ہے۔ اگر غور کر لیں گے تو ان کے دل کے دروازے کھل جائیں گے۔ دوسری وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مشرکین مکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس کے پیچھے کارن یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اجنبی ہو، کیونکہ جو اجنبی ہوتا ہے اس کی بات پر لوگ جلدی بھروسہ نہیں کرتے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی مشرکین کے درمیان میں پلے بڑھے ہیں، وہی پیدا ہوئے، وہی جنمے، وہی بڑے ہوئے، بچپن سے لے کر کے 40 کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا تجربہ ہے ان لوگوں کو۔ ان لوگ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بولنے والے نہیں۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کو دیکھ کر کے ہی آپ کو صادق اور امین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹ نہیں بولتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے اوپر جھوٹ نہیں بول سکتے، کسی انسان کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولیں گے؟ لہٰذا یہ وجہ بھی بیکار ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیتوں میں یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے، اور یہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، دیوانہ ہے، لیکن خود مشرکین مکہ کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بیان کرتے ہیں وہ پاگلوں والی باتیں نہیں ہیں بلکہ بہت عقل والی باتیں ہیں جس کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، ہم اس لیے ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مان رہے، یہ بات بالکل غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے انہی آیات میں یہ بھی کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ کہیں یا یہ وجہ بنائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کے درمیان اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں اس کا معاوضہ مانگ رہے ہیں، ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، لیکن یہ بات بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید لوگوں کے درمیان میں پھیلا رہے ہیں اس کی کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات
فائنینشلی رسول بننے سے پہلے اچھے تھے، ہر طرح سے مال و دولت سے بھرپور تھے، بیوی خود اس وقت کی سب سے بہترین بزنس مین ان کی بیوی، لیکن اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیا تو کاروبار چھوٹ گیا، مفلسی آ گئی، جن لوگوں کے آنکھوں کے تارا تھے ان لوگوں کے آنکھوں کے کانٹا بن گئے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ مانگ رہے ہیں تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اصل بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بتلایا، کیا بتلایا؟ کہ کفر کے اندر یہ لوگ اتنے پکے ہو گئے ہیں، کفر کے اندر یہ لوگ اتنے سخت ہو گئے ہیں، جس شرک اور کفر کو یہ لوگ مان رہے ہیں اس میں یہ لوگ اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ ان کے سامنے کتنی بھی باتیں بیان کر دو یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات میں یہاں پر کہا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ صراط مستقیم سے الگ ہو رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، جن کی تقدیر میں ایمان ہوتا ہے، جن کے دل میں چاہت ہوتی ہے اچھائی کو قبول کرنے کی، ان کے سامنے ایک بار ایمان جاتا ہے وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں، بڑے بڑے سیلیبریٹی، ان کے سامنے اسلام ایک بار پہنچا قبول کر لیا ان لوگوں نے، اور جن کے دل کے اندر چاہت نہ ہوتی ہے تو بابا بھیم راؤ امبیڈکر جیسا آدمی بھی اسلام کو چھوڑ کر کے دوسری طرف بھاگ جاتا ہے۔ بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا ہے؟ کیونکہ دل میں چاہت نہیں ہے، کفر بالکل پکڑ لیا ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اصل مشرکین مکہ کے دل کے اندر جو کفر کی سختی ہے، جو ان کے اندر جو شرکشی ہے، جو وہ آخرت اور اللہ پر ایمان نہ لانے کا جو ان کے اندر مضبوط جذبہ ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ سیدھے رستے سے الگ ہو رہے ہیں، وہ سیدھے رستے پر نہیں آئیں گے، چاہے ان کو جتنا بھی بتلا دیا جائے۔ اللہ نے آگے فرمایا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اگر ہم ان کے اوپر رحم کر دیں اور جو تکلیف ان کو پہنچ رہی ہے اس کو دور کر دیں، اس کا دو مطلب بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی حقیقت کو ان کو ہم سمجھا دیں، بتا دیں کہ ہاں یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، ان کے دل کے اندر یہ جذبہ ڈال بھی دے، گھسیڑ بھی دے کہ نہیں یہ قرآن حق ہے، یہ نبی بالکل سچا ہے اور برحق ہے، پھر بھی وہ لوگ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے، وہ سیدھے راستے پر آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ الانفال آیت نمبر 23 میں فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین کے اندر کوئی خیر دیکھتا، کوئی اچھائی دیکھتا تو اللہ تعالیٰ ان کو سچی بات سنا دیتا، یعنی ان کو سننے کی توفیق دے دیتا کہ یہ سچی بات ہے، اس کو سن لو، اور سننے کی توفیق دیتا تو وہ مان لیتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے اور آ کر کے وہ حق بات کو سن بھی لے، سچائی کو سمجھ بھی لے، پھر بھی وہ منہ پھیر کے بھاگیں گے، اعراض کریں گے، وہ مانیں گے نہیں۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ کفر بالکل جڑ پکڑا ہوا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ ایسے مشرکین جو اپنے کفر میں بالکل سخت ہوتے ہیں، جب یہ قیامت کے میدان میں پہنچیں گے اور وہاں پہنچنے کے بعد جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا اور جب یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور وہاں کے عذاب سے دو چار ہو رہے ہوں گے تو وہاں پر کہیں گے کہ اگر ہم کو پھر سے دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم اچھا کام کریں گے، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر پھر سے ان کو دنیا میں لوٹایا جائے پھر بھی اچھا کام نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، آپ جب ان لوگوں کو جہنم میں دیکھیں گے جلتے ہوئے، ایسے مشرکین کو جو بالکل اپنے کفر میں مضبوط ہے، جو کفر کو چھوڑ کر کے صراط مستقیم پر آنا نہیں چاہتے ہیں، جو صراط مستقیم سے الگ ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر آپ جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے یا لیتنا نردو، کاش ہم لوگوں کو پھر سے دنیا میں لوٹا دیا جائے۔ حالانکہ جو لوگ ایک بار مر گئے، برزخ میں چلے گئے، قیامت کے میدان میں پہنچ گئے، اللہ کے عذاب سے دو چار ہو گئے، اب وہ دوبارہ دنیا میں ہرگز نہیں لوٹ سکتے۔ لیکن اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ ان کا کفر اتنا مضبوط ہے کہ ان کو تم اگر جہنم میں دیکھو اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھو گے وہ کہیں گے یا لیتنا نردو، کاش ہم کو لوٹا دیا جاتا، ولا نکذب بآیات ربنا، اور اگر ہم کو لوٹا دیا جاتا تو اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلاتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہیں گے کہ ہم لوگ ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی عذاب دیکھ رہے ہیں نا اور عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے کہ ہم اگر پھر سے ہم کو لوٹا دیا جائے تو ہم دنیا میں جا کر کے اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے بلکہ ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، اس سے پہلے جس بات کو یہ لوگ چھپایا کرتے تھے اس کو آج ظاہر کر رہے ہیں۔ کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے، کیونکہ اپنے کفر میں بالکل پکے ہیں۔ یہاں پر یہ جو دو آیات ہیں اور ان کے مفہوم کو جو ہم نے تفسیری روایتوں اور مفسرین کے بیان کی روشنی میں جو آپ کے سامنے پیش کیا فہم سلف کی روشنی میں، اس سے ہمارے سامنے دو باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی مشرک ہو، چاہے وہ مکہ کا ہو مشرک یا دنیا میں کسی بھی زمانے اور کسی بھی جگہ کا رہنے والا مشرک ہو، اگر وہ اپنے کفر میں سخت ہوگا اور اس کے دل میں حق کو قبول کرنے کا ایک رتی بھر بھی ارادہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ ہمارے دل میں ارادہ ہونا چاہیے، اگر ہمارے دل میں ارادہ ہوگا تو اللہ ہدایت دے دے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو جن مشرکین کے دل میں حق کو قبول کرنے کا ایک رتی بھی ارادہ نہیں ہوگا اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا، اور اگر کسی کے اندر ارادہ ہوگا تو وہ کتنا ہی بڑا مشرک کیوں نہ ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حالانکہ شرک نہیں کرتے تھے لیکن اسلام کی دشمنی کتنی سخت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے کہ نہیں نکلے، لیکن دل کے اندر ارادہ تھا کہ اگر حق مل جائے گا تو ہم قبول کر لیں گے۔ ان کے دل کے اندر یہ ارادہ تھا کہ اگر ہم کو حق مل جائے تو ہم قبول کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وہ حق پہ نہیں مانتے تھے، جبھی تو قتل کرنے چلے، لیکن جب قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھا تو سمجھ گئے کہ یہی حق ہے، اور ہر چیز کو چھوڑ کر کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا کہ ایمان ہم قبول کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو توفیق دیا۔ اس کے مقابلے میں ابو جہل کو دیکھ لیجئے، پکا مشرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سخت دشمن، مل جائے تو فوراً قتل کر دے، لیکن دل میں ارادہ نہیں تھا حق کو قبول کرنے کا، حق کی رہنمائی اس کو نہیں ملی۔ یہ پہلی بات سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہاں پر کفر کی شرکشی کو ہی بیان کیا کہ اتنا شرکش ہے کفر میں اور اتنی سختی ہے ان کے کفر میں کہ اگر ان کو بتا بھی دیا جائے تو حق کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اگر کسی کے دل میں ارادہ نہیں ہوگا تو اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو دل میں ارادہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہم کو پیدا کرنا ہے، ہم کو پیدا کرنا ہے۔ ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم حق قبول کریں گے، اگر حق مل گیا تو ہم حق کو فوراً قبول کریں گے، حق کو چھوڑیں گے نہیں۔ ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو حق سے منحرف ہیں، ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہیں، اگر ان کے دل میں یہ ارادہ ہو جائے کہ ہم اس حق کو قبول کر لیں گے، نبی کی سنت کی اتباع پر چلیں گے، نبی کی پیروی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے، جس آدمی کے دل میں یہ ارادہ ہو گیا اور اس نے اس ارادے کو پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بے ضرور ہدایت دے دے گا، کیونکہ ارادہ پیدا کرنا پہلے ہمارے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا لنہدینہم سبلنا، تو ہم اس کو سیدھا راستہ دکھا دیں گے۔ تو سامعین اکرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔